نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس میں خالق قدوس جل وعلا نے مشرکینوں کے قتل کا حکم ارشاد فرمایا۔ کون سے مشرکین؟ جنہیں رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہلت عطا فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو پھر تم مشرکینوں کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور انہیں پکڑ لو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور انہیں قید کر دو، وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، تو تم ان کی طاق میں ہمیشہ بیٹھے رہو۔ حضرات محترم، اس میں اشارہ ہے اس واقعے کی طرف کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام سے جب مشرکینوں نے معاہدہ کیا تھا، پھر اپنی مرضی سے انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا۔ رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اس معاہدے کو پس پشت ڈال دیا ہے، اب ہم جنگ کے میدان میں ہی ملیں گے۔ تو میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کے فرمان علی شان کے مطابق یہ حکم دیا گیا کہ میرے محبوب نے 4 مہینوں کی مہلت ارشاد فرمائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ اعلان کروا دیا کہ 4 مہینوں کی مہلت دی جا رہی ہے، جو عہد تم سے کیا گیا ہے تم اس عہد کو پورا کرو۔ اگر تم میں سے کوئی بھی بندہ اس عہد کو پورا نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے یہی سزا ہے، یا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے یا وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اب اس آیت مقدسہ کے اندر اس بات کا حکم دیا گیا کہ جب حرمت والے مہینوں سے مراد وہ مہینے ہیں جو مسلسل اس وقت قائم کیے گئے تھے، وہ 4 مہینے کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خاص کر جو ذکر ہے حرمت والے مہینوں کا وہ 4 مہینے ہیں جن میں ابتدائی اسلام کے اندر جنگ جو ہے وہ جائز نہیں ہوتی تھی۔ رجب ہے، ذیقعد ہے، ذی الحج ہے اور محرم ہے، یہ 4 حرمت والے مہینے تھے جس میں عرب کے جو لوگ ہیں وہ جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں جو حرمت والے 4 مہینوں کا ذکر ہے وہ پے در پہ اور بھی مہینے ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، وہ مسلسل آئے ہیں، لیکن اس میں وہ حکم ہے جس میں انہیں مہلت دی گئی تھی کہ 4 مہینوں تک انتظار کیا جائے گا۔ 4 مہینوں میں تم اپنا انتظام و انصرام کر لو، یا تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، تو فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کے لیے ان کا راستہ جو ہے تم چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیر یہ ہے کہ جو انہیں کہا گیا ہے اس پر وہ عمل کریں اور توبہ طائب ہو جائیں، کفر کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو وہ تسلیم کریں۔ وہ 4 مہینے گزر جانے کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو ان سارے کاموں سے وہ باز آ جاتے ہیں، بتوں کی پرستش کو چھوڑ دیتے ہیں، خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کے بعد وہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو پھر اے ایمان والو، تم ان کی مال اور ان کے جان کے در پہ نہ ہونا، انہیں یہ ڈھیل دے دینا، کیونکہ جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے تو اسلام جو ہے ان کے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لہٰذا اب تم نے انہیں کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دینی، نہ ان کا مال ضبط کرنا ہے، نہ انہیں جان سے مارنا ہے۔ اس سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5 میں اس بات کا واضح طور پر حکم دیا گیا ہے کہ اگر مشرکین اپنے عہد پہ پورا نہ اتریں تو انہیں 4 مہینوں کی مہلت دی جائے، پھر انہیں قتل کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، یا تو اسلام کو قبول کریں یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن حاضر فی زمانہ کسی بھی مشرک کو قتل کرنے کا قطعاً حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسے وہ حرکت کرتا ہے تو حکم یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کرے، کسی کو بھی قانون توڑنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔